اسلام عورتوں کو غلامی، ظلم اور دوسروں کی برائی سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کوئی رحم یا کرم نہیں کرتے، چاہے بیٹی، بیوی، بہن، جماع ہی کیوں نہ ہو؟ جزاک اللہ خیر۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اگر قوام بنایا ہے تو ان پہ ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں اور ان کو یہ کہا ہے کہ تم نرمی اور پیار کا سلوک کرو، لیکن لوگ تو ظالموں کی طرح مارتے ہیں اپنی بیویوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی بعض دفعہ، اور بلکہ بعض ایسے کیس بھی آ جاتے ہیں میرے سامنے کہ ماں بہن سے بھی صحیح سلوک نہیں کرتے۔ تو ایسے سب لوگ ظالم ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہم ایسے شخص کو انتہائی نامرد سمجھتے ہیں جو اپنی بیویوں پر اس طرح ظلم کرتے ہیں، اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی شخص کے بارے میں، احمدی کے بارے میں یہ پتہ لگا کہ اس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہے، تو حضرت مسیح علیہ السلام بڑے سخت ناراض ہوئے، اور اتنے ناراض ہوئے کہ وہ صحابی جو پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی آج تک اتنے غصے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ پھر وہ جو صحابی تھے، ایک ان میں سے، وہ بھی اپنی بیوی سے بس سرسری سا سلوک رکھا کرتے تھے، کبھی کوئی نرمی اور پیار کا سلوک نہیں، جب بھی بات کرنی ذرا سخت لہجے میں ہی کرتے تھے۔ وہ پہلے بازار گئے، وہاں سے کچھ چیزیں خریدیں تحفے کے طور پہ بیوی کے لیے، پھر گھر آئے اور بیوی کو تحفہ دیا اور بڑے پیار سے اور لجاجت سے اس سے باتیں کرنے لگے۔ بیوی نے بڑے حیران ہو کے پوچھا آج کیا ہو گیا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بڑا مزاج بدلا ہوا ہے آپ کا آج۔ تو کہتے ہیں آج جو میں حضرت مسیح علیہ السلام کو غصہ دیکھ کے آیا ہوں نا، اس کے بعد میری توبہ اگر میں تمہارے سختی سے بات کروں۔ تو اس طرح اصلاح جن کی ہونی ہوتی ہے وہ اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ظلم کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، اور اگر یہاں نہ بھی پکڑے جائیں تو اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو سزا دے گا۔ اس لیے عورت کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے نجات دے، اور صبر بھی کرے اور ان کی اصلاح بھی کرے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔